السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 28۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اگلے دن سکندر نے جگہ خود ہی تجویز کی تھی کہ وہ ملٹی میڈیا آرٹ میوزیم اور کنسپشن کنوینٹ جائیں گے۔ یزدان کا کل کی طرح آج بھی کافی پرجوش تھا۔ انہیں وہاں آئے ابھی کچھ ہی وقت ہی گزرا تھا کہ کل والا ہٹا کٹا روسی بندہ سکندر کے بلانے پر چلا آیا۔ لیوئی، یہ یزدان سکندر شاہ میرا بچہ، اور دانی یہ لیوئی ہے۔ کچھ دیر اس کے ساتھ رہو، یہ تمہیں یہاں موجود ہر چیز کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دے گا۔ You will enjoy his company, trust me۔ مجھے کچھ کام ہے، میں گھنٹے تک واپس آؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ سکندر نے یزدان کے گال نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ منہ بناتا سر ہلا گیا۔ سکندر جانتا تھا کہ اس کا یوں جانا یزدان کو اچھا نہیں لگے گا، اور ہوا بھی وہی۔ یزدان کا منہ بن گیا تھا، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ دانی میرے شیر، It's damn important. Try and understand, dude۔ سکندر نے نرمی سے سمجھانے پر وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ سکندر لیوئی کو یزدان کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دے کر یزدان کو پیار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ لیوئی بے تکلف ہو کر اس سے بات کر رہا تھا اور یزدان مارے بندھے اسے سنتا رہا، مگر آہستہ آہستہ لیوئی کی دلچسپ باتیں یزدان کو مکمل توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھیں۔ سکندر وہاں سے اپنے خفیہ ٹھکانے پر گیا تھا۔ وہ ایک حال نما سنسان جگہ تھی۔ ایک جانب قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے اور دوسری جانب آڈیٹوریم تھا، جہاں سے کمروں والا حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا رخ کمروں کی جانب تھا۔ پہلے 4 کمرے چھوڑ کر 5واں کمرہ ان لاک کرتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ بوسیدہ کرسی پڑی ہوئی تھی اور دوسری دیوار کے ساتھ میز پڑا تھا۔ اس کے متوازی سمت دیوار پر مشہور روسی جنگجوؤں کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ سکندر نے آگے بڑھ کر اس تصویر میں مہارت سے چھپے بٹن کو دبا کر تصویر درمیان سے کھلتی چلی گئی۔ بٹن کو دبایا تو تصویر درمیان سے کھلتی چلی گئی۔ سکندر کے اندر داخل ہوتے ہی تصویر واپس بند ہوتی پہلے جیسی ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک بند دروازے کے سامنے بندہ کھڑا تھا۔ سکندر کو دیکھ کر اس نے دروازہ کھولا اور خود بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اندر اس قدر حدت تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں پورا پسینے سے بھیگ گیا۔ سکندر کے اشارے پر اس بندے نے ریموٹ اٹھا کر نیلا بٹن دبایا۔ جیسے جیسے وہاں روشنی پھیل رہی تھی ویسے ہی حدت بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ٹمپریچر اس قدر گر گیا کہ ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ کمرہ مکمل روشن ہونے پر اس نے دیکھا کہ ساجد ملک گرمی کی شدت سے نڈھال صرف ٹراؤزر پہنے نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ٹمپریچر منفی ہونے کی وجہ سے جیسے ہی وہاں سردی بڑھنا شروع ہوئی، وہ سمٹتا ہوا لڑکھڑاتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ سکندر نے روس کے موسم کے حساب سے گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ سردی اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی تھی، مگر ساجد ملک کی حالت سردی کی شدت سے بری ہو گئی تھی۔ سکندر اسے رات کو سوتے ہوئے لایا تھا جب اس نے صرف ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا۔ یہاں گرمی کی حدت سے گھبراتے ہوئے اس نے شرٹ اتار پھینکی تھی۔ اب سردی کی شدت سے سکڑتے سمٹتے اس نے وہی شرٹ اٹھا کر دوبارہ پہنی، مگر -10 ٹمپریچر جا پہنچا تھا، جس میں ایک شرٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ پاک فوج کا جوان رہ چکا تھا، جس کی ٹریننگ بہت سخت کی گئی تھی اور پیٹرول ٹیسٹ میں جیت چکا تھا۔ اسی سبب اس میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا ہمت و حوصلہ موجود تھا۔ تبھی وہ اتنی شدید گرمی میں ایک پوری رات اور آدھا دن گزار گیا تھا، وگرنہ کوئی عام بندہ کب کا زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا۔ سکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا رنگ اڑا۔
سکندر اس کی تمام حرکات خاموشی سے نوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے خود کو دیکھتے پایا، کرسی گھسیٹتا جا کر اس کے سامنے رکھ کر بیٹھا۔ شدید گرمی کے بعد اچانک اس قدر سرد ماحول ہونے پر اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے تمام اعضاء جامد ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سردی کے باعث سکڑا سمٹا نیچے زمین پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھتے ہوئے سکندر کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ کرخت تاثرات میں بدلی اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سکندر کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر وہ اندر کہیں اس سے خوفزدہ تھا، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ مقابل بھی حزام سکندر تھا، جس کا اندازہ ابھی ساجد ملک کو نہیں تھا۔ وہ اسے بھی اس کے باپ حسن سکندر کی طرح سمجھ رہا تھا، اور یہی اس کی بھول تھی۔ اس کے بہادری سے یوں دیکھنے پر سکندر نے پر اسرار سا طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا، اور ہاتھ میں پکڑی اسپائرل نائف اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی داہنی آنکھ میں گھسا دی۔ اس کا دل بند کر دینے والی چیخیں ناگواری سے سنتے ہوئے سکندر نے اپنے پیچھے کھڑے بندے کو اشارہ کیا تو اس نے اشارہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا منہ بند کر کے ڈکٹ ٹیپ لگا دی، ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے۔ ساجد ملک بن مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ سردی کی شدت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ گہرا زخم دیا گیا تھا جو روح کو تڑپا گیا تھا۔ سکندر مارتا بھی تھا اور چیخنے چلانے بھی نہیں دیتا تھا۔ درد و بے بسی کے مارے اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ چہرہ ایک جانب سے مکمل طور پر خون سے بھر گیا تھا، جو گردن سے ہوتا ہوا شرٹ کو بھی داغدار کر گیا تھا۔ تم نے بابا کو اپنی بیوی اور بیٹے کے نام پر بے وقوف بنایا تھا نا؟ اب میں بھی انہی کے ذریعے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ کیا کہتے ہو؟ سکندر اس کے بال مٹھی میں سختی سے جکڑ کر اس کا سر جھٹکے سے بلند کرتا غرایا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں اس کے شدید ضبط کی گواہ تھیں۔ اپنی بیوی اور بیٹے کا سن کر وہ زور و شور سے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کو بے بسی سے روتا دیکھ کر سکندر زہر خند مسکراہٹ ہنسا۔ کیا ہوا؟ تم تو سب حاصل کر چکے ہو جس کے لیے میرے بابا کو دھوکہ دیا، پھر یہ آنسو کیوں؟ پہلے تو وہ انجان بنا، مگر اپنے باپ کے نام پر آپے سے باہر ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتے دھاڑا۔ پے در پے پڑنے والے تھپڑوں سے وہ ایک جانب کو گر گیا۔ زمین پر ٹکرانے کے باعث اس کا سر بھی پھٹ گیا تھا۔ سکندر نے اسے ٹھوکر مار کر سیدھا کیا، مگر تب تک وہ ہمت کھوتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کو ہوش دلاؤ اور ہوش میں آتے ہی اسے وہاں باندھ دینا۔ سکندر نے اسی بندے کو سرد آواز میں کہتے ہوئے دائیں جانب اشارہ کیا، جہاں لکڑی کا ایک لمبا تخت تھا جس کے اوپر ترتیب سے نوکیلے کیل لگے اوپر کی جانب ابھرے ہوئے تھے۔ سکندر نے ایک قہر بھری نگاہ ساجد ملک پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اسے میسج کی رنگ ٹون پر موبائل نکال کر دیکھا۔ انابی لبوں پر پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جوابی میسج ٹائپ کر کے موبائل کوٹ کی پاکٹ میں رکھا اور گاڑی سٹارٹ کرتا زن سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر جا کر اس نے گاڑی روکی۔ گاڑی سے نکل کر سامنے کھڑی کالی گاڑی کے باہر کھڑے آدمی کا کندھا تھپک کر اسی کالی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر وہ پیچھے مڑا، جہاں ایک عورت اور بچہ گھبرائے ہوئے بیٹھے تھے۔ روتا ہوا بچہ سکندر کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ سکندر کو دیکھ کر اس عورت کے چہرے پر بھی سکون کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ ساجد ملک کی بیوی اور بیٹا تھا۔ بچپن سے سکندر کا ان کے گھر آنا جانا تھا، سو خوب واقفیت تھی۔ وہ بالکل ایک فیملی کی مانند تھے، مگر اب قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا۔ سکندر بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان بندوں کو تم نے بھیجا تھا؟ اور یہ جو سب کہہ رہے ہیں کیا سچ ہے؟ اس عورت نے پریشانی سے استفسار کیا۔ سکندر نے منہ سے جواب دینے کی بجائے سر اس بات میں ہلا دیا۔
کچھ پل ساکت رہنے کے بعد اچانک وہ پھٹ پڑی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا چیخنا سکندر کو انتہائی ناگوار گزرا۔ سنو بی بی، اگر اپنی اور بیٹے کی زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی رہو۔ تم دونوں اب تک اس لیے محفوظ ہو کیونکہ میرا قانون و غیرت بے گناہوں کو سزا دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے سرد و سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے گردن آگے کی جانب گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ سکندر کے سرد و اجنبی انداز پر وہ مجسمہ حیرت بنی بیٹھی رہ گئی۔ آج ہی اچانک کچھ نقاب پوش اسے اور اس کے بیٹے کو گھر سے کڈنیپ کر کے یہاں لائے تھے، اور یہ بات بھی اس کے گوشے گزار کی تھی کہ کیسے ساجد ملک نے حسن سکندر کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار کر خود رشین مافیا کے ساتھ ڈیل کر کے اپنے ہی وطن سے غداری کر کے اب یہاں روس میں پناہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی باتوں پر وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی، مگر روس کے قیام کے حوالے سے ساجد ملک نے انہیں جو تسلیاں دی تھیں ان سے وہ شک میں ضرور مبتلا ہو گئی تھی۔ سکندر نے موبائل نکال کر لیوی کو کال ملائی اور روسی زبان میں اسے کچھ ہدایت دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ 15 منٹ کی خاموش ڈرائیو کے بعد اس نے ملٹی میڈیا آرٹ گیلری کے قریب جا کر گاڑی روکی اور باہر نکل کر لیوی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد یزدان اور لیوی دونوں کو دیکھ کر وہ گاڑی لاک کرتا ان کی طرف بڑھا۔ سکندر نے لیوی کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا، جسے سمجھتے لیوی نے سر اس بات میں ہلایا اور یزدان کو بائے کہتا چلا گیا۔ بھائی جان، آپ بھی ہوتے تو ہم بہت انجوائے کرتے۔ وہ اتنا انٹرٹیننگ ہے کہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ اس کا سینس آف ہیومر آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ میں بالکل بور نہیں ہوا آج اس کے ساتھ۔ اس نے مجھے ہر چیز کے بارے میں کمپلیٹ بریفنگ دی۔ I really enjoyed his company۔ یزدان خوشی و جوش سے سکندر کو سب بتاتا رہا اور سکندر مسکراتے ہوئے اسے سنتا رہا۔ سکندر نے لیوی کو انہیں تب تک کسی محفوظ مقام پر رکھنے کی ہدایت کی تھی جب تک وہ ساجد ملک سے اپنی بات نہیں منواتا۔ ساجد ملک اور اس کی فیملی کی گمشدگی کی اطلاع روسی مافیا کو مل چکی تھی۔ پوری ٹیم ساجد ملک اور اس کی فیملی کو ڈھونڈنے میں سرگرم عمل تھی، مگر تاحال ناکامی کا ہی سامنا ہوا تھا۔ سکندر تک خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ ان کی تلاش میں ہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو پہلے ہی زیادہ الرٹ کر دیا تھا، کسی بھی طرح انہیں ساجد ملک یا اس کی فیملی کی بھنک بھی نہ پڑے۔ ساجد ملک سکندر کے خفیہ ٹھکانے پر تھا اور اس کی فیملی لیوی کے پاس تھی۔ سکندر نے لیوی کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس کی بیوی کو تمام حقیقت و تفصیل سے آگاہ کر دے تاکہ اس کے کام میں مشکل نہ آئے۔ سکندر کے کہے کے مطابق لیوی نے انہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ حقیقت سے آگاہ کیا تو انہیں مانتے ہی بنی۔ سکندر چاہتا تھا کہ ساجد ملک کی حقیقت منظر عام پر لا کر موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ وہ آج بھی یزدان کو لیوی کے ساتھ چھوڑ کر خود اپنے خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا تھا۔ یزدان ایک ہی دن میں لیوی کے ساتھ اچھی دوستی کر چکا تھا۔ یہی بات سکندر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی تھی۔ لیوی کو دیکھ کر جہاں یزدان خوش ہوا تھا، وہیں سکندر کے جانے کا سن کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ بھائی جان، آج آپ پھر سے جا رہے ہیں؟ لیوی کو بلانے کا یہ ریزن تو نہیں تھا کہ آپ چلے جائیں؟ وہ سکندر کو جاتے دیکھ کر خفگی سے کہتا جا کر لیوی کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ ماسکو آرٹ سینٹر کے باہر بیٹھے تھے۔ سیاحوں کی کافی تعداد آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر انگوٹھے سے اپنی پیشانی مسلتا لب دبا کے یزدان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ بھائی کے شیر، دیکھو، مجھے بہت ضروری کام ہے، اوکے؟ مجھے یہ کام ہر صورت کمپلیٹ کرنا ہے، اور تمہیں تو رشیا وزٹ کرنا ہے نا، تو یہ لیوی بہت اچھے سے ہیلپ کرے گا اس کام میں۔ انفیکٹ تم اس کی کمپنی آلریڈی انجوائے کر رہے ہو، یہ مجھ سے زیادہ انجوائے کرائے گا، بلیو می۔ سکندر نے لفظوں پر زور دے کر اس کے ہاتھ تھامتے
ہوئے کہا تو وہ مزید خفگی سے دیکھنے لگا۔ نو ڈاؤٹ لیوئی انجوائے کروائے گا، بٹ میری انجوائمنٹ تو آپ کے ساتھ ہے نا، اس نے معصوم شکل بناتے ہوئے جواب دیا۔ لیوئی خاموش بیٹھا مسکراتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کو محبت سے ایک دوسرے سے بات کرتا دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ وہ ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر سکندر کی آنکھوں سے یزدان کے لیے چھلکتی محبت اور فکر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ سکندر اسے سمجھا بجھا کر بالآخر وہاں سے چلا ہی گیا تھا، اور یزدان لیوئی کے ساتھ ماسکو گولڈ مائل کی خوبصورتی میں جکڑا گیا تھا۔ وہ نیم اندھیرا ہال نما کمرے میں داخل ہوا اور لائٹس آن کرنے کا کہتا خود زمین پر ایک جانب سمٹے ہوئے ساجد ملک کی جانب بڑھا۔ ایک آنکھ پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور چہرے پر کئی زخموں کے نشان تھے۔ شرٹ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور پورے جسم پر بھی گہرے زخموں کے نشانات تھے۔ آج وہ ہوش میں تھا، مگر آنکھ اور جسم کی تکلیف کے باعث آنکھیں موندے دیوار کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ کمرہ روشن ہونے کے سبب آنکھوں میں چبھن محسوس ہونے پر اس نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کرتے مندی مندی سی آنکھ کھولی۔ سامنے سکندر کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے گردن سیدھی کرتے ہوئے آنکھ پوری کھولی۔ اگر اپنی بیوی اور بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنے منہ سے گناہ کا اعتراف کرو، وگرنہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ سکندر سرد و شفاف انداز میں کہتا بیٹھا، تم ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، وہ ٹائٹ سیکیورٹی میں ہیں۔ اس کی بات پر ساجد ملک درد کے مارے بمشکل بولتا ہوا استہزائیہ ہنسا۔ سکندر کا جاندار طنزیہ قہقہہ گونجا۔ جب میں تم جیسے ٹرینڈ آرمی آفیسر کو اکیلے کڈنیپ کر سکتا ہوں تو وہ دونوں بیچارے میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں ساجد ملک۔ اس نے تمسخر اڑایا۔ ساجد ملک نے کی مٹھیاں بھینچیں۔ واقعی وہ کیوں بھول رہا تھا کہ سکندر اس کو گارڈز کی فوج اور جدید ٹیکنالوجی سے مزین سیف ہاؤس سے اکیلا کڈنیپ کر سکتا تھا، تو یہ اس کے لیے مشکل کیوں کر ہو سکتا تھا۔ ساجد ملک کے غصے کے پیچھے چھپی بے بسی دیکھ کر سکندر طنزیہ ہنسا۔ شاہ تم انہیں کچھ نہیں کہو گے، تمہاری جو دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے، تم مردوں والی بات کرو اور مجھ سے نپٹو۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سکندر کو اس کے ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ اس کی بات پر سکندر کی رگیں شدید تن گئیں۔ دماغ، گردن اور بازوؤں کی نیلی رگیں پھول کر واضح ہونے لگیں، گویا ابھی پھٹ جائیں گی، کرسٹل براؤن لہو رنگ ہوئیں۔ مردوں والی بات کر کے تم نے مردوں کی توہین کر دی ساجد ملک۔ وہ ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مار کر گرایا۔ اگر تم اتنے ہی مرد ہوتے تو اپنے بھائیوں جیسے دوست کو دغا دینے کی بجائے ان کتوں کی آفر ان کے منہ پر مار کر اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے دھاڑا۔ ساجد ملک جھٹکے سے پیچھے جا گرا۔ اب اپنی سو کالڈ بیلوڈ فیملی کی قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سکندر کا انداز طنزیہ تھا۔ تم جو مرضی کرو، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس نے ہٹ دھرمی دکھائی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سکندر اس کی بیوی بیٹوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سکندر نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کوٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر ایک نمبر پر کال ملائی اور موبائل اسپیکر پر ڈال دیا۔ کچھ توقف کے بعد کال اٹینڈ کر لی گئی۔ اس غدار کے بیٹے کی آواز تو سناؤ، باپ بیچارہ تڑپ رہا ہے، زہرخند لہجے میں کہتے وہ کچھ طنزیہ ہوا۔ ابو پلیز آ جائیں، یہ گندے انکل مجھے مارتے ہیں، ابو۔ اپنے بیٹے کی بھیگی آواز سن کر ساجد ملک کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے بے یقینی سے سکندر کو دیکھا۔ اس کے جواب دینے سے قبل ہی سکندر نے کال کاٹ دی۔ ہاں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے موبائل واپس پاکٹ میں رکھتے ہوئے طنزیہ کہا۔ تو کیا فیصلہ ہے ساجد ملک؟
اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے چیلنجنگ انداز میں کہتے اس کے نام پر زور دیا۔ دیکھو شاہ، تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہو گے۔ تمہارا جو مسئلہ ہے مجھ سے ہے۔ میرے بیٹے کو اس سب میں مت گھسیٹو پلیز، وہ بچہ ہے۔ وہ فوراً منتوں پر اتر آیا۔ یہ تو تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے بیٹے کو بچاتے ہو یا خود کو۔ سکندر نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، گویا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اوکے، تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کر سکندر کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا بیان ریکارڈ کروانے کا بندوبست کرو ابھی۔ اس نے روسی زبان میں تیز و سخت لہجے میں حکم جاری کیا۔ اس کا آرڈر سنتے ہی پیچھے کھڑا بندہ فوراً باہر کی جانب لپکا۔ یس سر، میرے پاس اس کے خلاف تمام ثبوت اور اس کا اعتراف جرم موجود ہے۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ کیسے بابا کو ان سب گھٹیا الزامات سے پاک کرتے ہیں۔ وہ ہوٹل روم کے ٹیرس پر کھڑا، نظریں روشنیوں سے پر ماسکو کی فلک بوس عمارتوں پر ٹکائے اسپاٹ انداز میں بولا، اوکے، 3 دن تک۔ اس نے ان کے سوال کا جواب دیا اور اختتامی کلمات کے بعد کال کاٹ دی۔ یزدان تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اور سکندر ماسکو کی بلندیوں پر کھڑا اپنا اگلا سٹیپ لے چکا تھا۔ یہ دہشت ہجر، یہ وحشت، یہ شام کے سائے میرے اکیلے پن کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ زمین دریائے ہڈسن کے کنارے کھڑی تھی۔ گولڈن براؤن بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ چہرہ سرخ ہو چلا تھا۔ وہ آس پاس کا ہوش بھلائے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی گم تھی۔ سلی گرل، بیوی کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا جاتا، اسے محبت کہتے ہیں۔ سکندر کا ہنستا لہجہ اسے میٹھا سا درد دے گیا تھا۔ حزام سکندر چیٹ نہیں کرتا۔ سکندر کے مضبوط لہجے پر زرمین کو یقین ہوا تھا۔ زرمین خان بنگش اب زرمین حزام سکندر بن چکی ہے۔ یہ زرمین کے لیے سب سے خوبصورت احساس تھا۔ حزام سکندر کی امانت سمجھ کر اپنا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، ہنسی میں گہری اداسی شامل تھی۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے، جسے لے جانے سے مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ سکندر کا مضبوط اور سرد لہجہ اسے فضا میں گونجتا محسوس ہوا۔ ایسے دیکھو گی تو سب تڑوا بیٹھوں گا۔ سکندر کی باتیں سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں، مگر وہ بے خبر تھی۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اب وہ اسے چھوڑے سمندر پار بیٹھی تھی، مگر اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ تم مجھے حزام کہا کرو۔ میں تمہارے لیے سکندر کبھی نہیں رہا اور نہ ہی کبھی ثابت ہوں گا۔ تم مجھے ہمیشہ حزام پاؤ گی، منی کا حزام۔ یہ پہلا موقع تھا جب زرمین کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ سکندر نے اسے ایک الگ احساس سے دوچار کیا تھا۔ ایسا معصوم چہرہ بنا کر اگر تم مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر بھی دو گی تو اگلے سانس کی پرواہ کیے بغیر کھا لوں گا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی جدائی کا زہر لیے ہجر کی موت مر رہے تھے۔ جو سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نا، یہ ہر روز مرنے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ سکندر کی تب کہی گئی باتیں آج اس پر بیت رہی تھیں تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کئی سالوں سے ایسے کرب میں مبتلا رہا تھا اور اب مزید اذیت سے دوچار تھا۔ میں اپنے قیمتی ترین اثاثے کو دنیا کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حزام سکندر کو اپنے قیمتی اثاثوں کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ سکندر کا محبت بھرا لہجہ اس کے کانوں میں گونجتا پوری آب و تاب کے ساتھ دریائے ہڈسن کے شور کو دبا گیا تھا۔ اگر شہزادے نے سنڈریلا کو جوتا پہنا دیا تو سٹوری کا سارا چارم انٹرول سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ زرمین کو آج تک سکندر کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاید یہی ان کی کہانی کا چارم تھا، جس کی تشریح کہانی کے طلسم کو توڑ دیتی۔ میری سانسوں کی آخری ڈور ہی تمہاری آزادی کا پروانہ ثابت ہو سکتی ہے۔ زرمین کا دل ایک پل کو ڈوبا۔ اسے ایسی آزادی مر کر بھی نہیں چاہیے تھی۔
جو سکندر کی سانسیں ختم کرتی۔ میرے لیے میری منی ہی میرا سب کچھ ہے، میرا دل، میری بیماری، میرا نشہ، میرا واحد رشتہ، میری دھڑکن، میری بیوی، میرا عشق۔ اس بات کو سوچتے ہوئے آج بھی اس کا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ مجھے آج شہید کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ سکندر کی خاطر کسی انجان لڑکی سے جیلس ہوتی رہی تھی۔ تم نے پوچھ لیا تو سارے درد ختم ہو گئے منی۔ زرمین کا دل شدت سے دھڑکا۔ کیا آج بھی اس کا حال پوچھ کر میں اس کا ہر درد ختم کر سکتی ہوں؟ اس نے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ شاید دل کے ساتھ آج اس کا دماغ بھی روٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ ادھر ہی کھڑی رہی، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آج لیوئی یزدان کو لینے خود ہوٹل آیا تھا اور یزدان کسی اعتراض کے بغیر بخوشی اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ آج ہم کیا وزٹ کرنے والے ہیں؟ یزدان نے لیوئی کو گاڑی ایک بھیڑ والی جگہ پر روکتے دیکھ کر انگریزی میں جوش سے پوچھا۔ اسٹیچو آف الیگزینڈر اور ہاؤس میوزیم آئی ایس ٹرجینو۔ لیوئی نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے ایک اچٹتی نگاہ ارد گرد ڈال کر مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ یزدان نے بھی سیٹ بیلٹ کھول کر ایک نظر باہر دیکھا اور مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ عمروں کے خاصے فرق کے باوجود یزدان اور لیوئی کی بہت کم وقت میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ لیوئی کا تھا کیونکہ یزدان بہت ریزرو سا بچہ تھا۔ وہ جلدی کسی کے ساتھ کومنگل نہیں کرتا تھا۔ آپ کو بھی اپنے شوہر کے خلاف بیان دینا ہوگا اور جو ثبوت آپ کے پاس ہیں وہ بھی دکھانے ہوں گے، کیونکہ سب سے پہلے پاک دھرتی کا حق ہے۔ سکندر ساجد ملک کی بیوی کے سامنے بیٹھا انہیں سمجھا رہا تھا۔ آج اس کا لہجہ قدرے مناسب تھا۔ انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاہ، تم اب میرے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دو۔ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تم نے پا لیا، اب ان کو ایک بھی خراش مت آئے۔ سکندر کو دیکھتے ہی زخموں سے چور ساجد ملک نے بمشکل بولتے منت کی۔ تم کس بیوی اور بیٹے کی بات کر رہے ہو ساجد ملک، جو تم جیسے غدار اور 2 ٹکے پر بکنے والے گھٹیا شخص سے اپنا ہر تعلق توڑ کر تمہیں ماننے سے انکاری ہیں؟ سکندر طنزیہ ہنسا۔ ساجد ملک پر سکتہ طاری ہوا۔ اسے آج ادراک ہوا تھا کہ واقعی اس کی اصلیت سامنے آنے کے بعد اس کی بیوی یا بیٹا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیں گے۔ اس نے حسن سکندر کو انہی کے نام پر بے وقوف بنایا تھا اور اب وہی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ سکندر نے واقعی گیم کھیل کر اس سے اپنے باپ کی بدنامی، موت، اذیت، ہر ایک چیز کا خوب بدلہ لیا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ صرف مجھ پر یقین کرتی ہے۔ وہ بال نوچتا کوئی پاگل معلوم ہو رہا تھا۔ حساب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ ساجد ملک کی رسی کھینچی گئی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اب اس کے بھگتنے کا وقت تھا۔ اس کو پچھتاوے گھیر رہے تھے۔ وہ جس فیملی کے لیے سب کر رہا تھا، انہیں اس کے حرام فعل سے کمائے گئے حرام پیسے یا حرام آسائشات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سب مکافات عمل کے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے ہی منہ پر مار دیا گیا تھا۔ آج اس گھٹن زدہ اندھیری جگہ پر رہتے اسے 15 دن ہو چلے تھے اور ان 15 دنوں میں اس نے ڈھٹائی سے اعتراف اور اعتراف سے پچھتاوے کا کٹھن سفر طے کیا تھا۔ یہ 15 دنوں پر محیط سفر اسے صدیوں کے تھکا دینے والے سفر کی مانند معلوم ہوا تھا۔ اب جب پچھتاووں نے گھیرا تنگ کیا تھا تو اسے اندھیری گہری خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ وہ روشنی کے لیے چیخنے چلانے لگتا، مگر عمیق گہرائیوں، اندھیروں کا راستہ اس نے خود چنا تھا۔ اس میں ہیں سارے ثبوت۔ سکندر نے مٹھی لبوں پر رکھتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے سامنے شیشے
کے ٹیبل پر موجود بلیک بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویل ڈن شاہ، اب تمہیں اس کے عبرت ناک انجام کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سامنے بیٹھے درمیانی عمر کے نفیس سے شخص نے مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ امید ہے کہ یہ کام میری سوچ کے مطابق ہوگا، سکندر نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا مقصد سمجھتا وہ خود بھی پر اصرار سا مسکرا دیا۔ ان دونوں کو پاکستان واپس آئے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ یزدان نے ویکیشنز کے بعد دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی پہلی روٹین پر آ رہا تھا، کافی بہتر ہو گیا تھا۔ سکندر اب بھی اس کو پراپر وقت دیتا تھا، اس کے ساتھ گیمز کھیلتا، اسے لیے روزانہ واک پر جاتا، اسے اپنے ساتھ جم لے کر جاتا۔ سکندر اس کی ڈائٹ اور دوائی کا بھی پورا خیال رکھتا تھا۔ ساجد ملک اور اس کی فیملی کو روسی مافیا کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ سکندر نے اس کی فیملی کو بھی بحفاظت پاکستان پہنچا دیا تھا۔ سکندر نے اپنے باپ پر لگے غدار کے دھبے کو نہ صرف مٹایا تھا بلکہ اصل غدار کو تمام ثبوتوں کے ساتھ پیش بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے روسی مافیا کی بہت سی کمزور کڑیاں پاک ISI کے حوالے کر دی تھیں، جو کافی مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ اس کی کارکردگی کے پیش نظر اس کی پروموشن کر دی گئی تھی۔ روسی مافیاز تک بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کے سب سے قابل محرز ساجد ملک نے سرنڈر کر دیا اور اس سب میں شاہ کا نام بہت ہائی لائٹ ہوا تھا۔ سکندر جانتا تھا اب وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اسے خود کی کوئی فکر نہیں تھی، مگر یزدان کی خاطر اس نے یزدان کی سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ اسکول جاتے وقت گھر میں، روم میں، اندر باہر ہر جگہ گارڈز تعین تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کا سامنا کے بڑے دشمن سے تھا اور وہ فیملیز کو سب سے پہلے نشانہ بنانے والوں میں سے تھے۔ سکندر کے پاس فیملی کے نام پر ایک یزدان سکندر شاہ تھا، جسے کھونے کا حوصلہ سکندر میں کسی صورت نہیں تھا۔ سکندر کا خوف تب سچ ثابت ہوا تھا جب اسکول جاتے ہوئے یزدان کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا۔ اسی حملے کے بعد یزدان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی، مگر اس کے بعد بھی متعدد حملے ہوتے رہے تھے، مگر قسمت میں اس کی موت نہیں لکھی تھی، جس کے سبب وہ ہر دفعہ معجزاتی طور پر بچ جاتا تھا۔ سکندر جو کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا تھا، اب یزدان کے حوالے سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کے بعد اب اپنے چھوٹے بھائی کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، مگر قسمت میں اس کی کڑی آزمائش لازم تھی۔ یزدان اس قدر سیکیورٹی دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، جس پر سکندر نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا مائنڈ سیٹ بنا دیا تھا کہ اب اسے اسی سیکیورٹی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ سکندر کی پروموشن کی خوشی میں آج وہ دونوں سخت سیکیورٹی کے ساتھ ڈنر کرنے باہر آئے تھے۔ وہ دونوں ابھی شہر کے مہنگے ترین ہوٹل سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ کالے شیشوں والی گاڑی روڈ سے گزرتی ہوئی ایک پل کو رکی اور عین اسی وقت ہنستے مسکراتے سکندر سے بات کرتے یزدان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک گولی یزدان کے سر میں سوراخ کرتی آر پار ہو گئی۔ اگلے پل گاڑی وہاں سے غائب تھی اور یزدان کوئی آواز نکالے بغیر سکندر کی باہوں میں جھول گیا۔ کرسٹل براؤن آنکھوں میں کیسی بے یقینی تھی، ایک قیامت کا سا سما تھا۔ گن پر لگے سلنسر کے سبب آس پاس سے گزرتے لوگ ایک پل کی قیامت سے بے خبر تھے۔ سب یوں ہی ہوٹل کے اندر باہر ہو رہے تھے، آس پاس کا تمام انتظام ویسے ہی چل رہا تھا، مگر سکندر کی دنیا تھم گئی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اپنی گود میں موجود یزدان کا خون سے لت پت چہرہ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولو جلدی! اس کی دل خراش دھاڑ پر ایک پل کو سب ساکت ہوا تھا۔ اتنے سارے گارڈز، سیکیورٹی فورسز سب دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ اجل یزدان سکندر شاہ کو نگل گئی تھی۔ گارڈز نے سرعت سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سکندر کے بیٹھتے ہی گاڑی زن سے وہاں سے غائب ہوئی۔ دانی میرے شیر، آنکھیں کھولو میری جان، دانی!
آنکھیں کھولو نا۔ سکندر کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا ہوا یزدان کا بے جان چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔